بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت، وہ بزرگی، وہ مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج سے ایک 5 سال پہلے یا پھر کہیے 6 سال پہلے، فرانس کا پریزیڈنٹ جس کا نام تھا کلوسا کلیبیر، یہ ترکیہ جاتا ہے۔ عام طور پر فرانس والے ترکیہ نہیں جاتے، کیونکہ فرانس اور ترکیہ کے درمیان ہمیشہ سے مسائل ہیں، یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ اور فرانس کا پریزیڈنٹ جو تھا، ترکیہ پریزیڈنٹ بن کر نہیں گیا، بلکہ ایک یونین ہے جس میں 20 یورپین کنٹریز اور دوسرے عرب ممالک ہیں۔ یہ یونین کے بڑے ہوتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں، ہر ملک کا ایک بڑا بنتا ہے، یونین کا بڑا بنتا ہے اور بدلتے رہتے ہیں۔ اتفاقاً اس سال فرانس کا جو بڑا تھا وہ اس یونین کا بڑا بن گیا، اور اس یونین میں ترکیہ تھا میرے دوست۔ تو اس یونین کی سرداری کی وجہ سے اسے ترکیہ جانا پڑا۔ جیسے وہ ترکیہ گیا، ترک کو پسند نہیں آیا اس کا آنا، وہاں کے لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ترکیہ کے پریزیڈنٹ ہیں، جنہیں رجب طیب اردوغان کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں۔ یہ آج کے دور میں ایسے لوگوں میں سے ہیں میرے دوستوں، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا اور کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دیں اور اللہ ان کی حفاظت کریں۔ تو یہ فرانس کے اس پریزیڈنٹ سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے ایک پرانا مینوسکرپٹ ہاتھ میں دیتے ہیں۔ وہ فرانس کا جو بڑا تھا اسے کھول کر پڑھتا ہے۔ جیسے وہ پڑھتا ہے، اس کے ماتھے سے پسینہ اڑنے لگتا ہے، گھبرایا ہوا چہرہ، یہاں تک کہ وہ مینوسکرپٹ کہتے ہیں ایک لیٹر جو پرانے دور میں لکھا گیا تھا، پرنٹنگ آنے سے پہلے جسے ہاتھوں سے لکھا گیا تھا، اسے کہتے ہیں مینوسکرپٹ۔ یہ جو لیٹر جیسے ہی اس نے پڑھا، اس کے ماتھے سے پسینہ اونڈلنے لگا، بے قراری شروع ہو گئی، اور اسے فوراً اس نے لپٹا اور لپٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ اور رجب طیب اردوغان کھڑ کر ہنس رہے تھے، اور اس کے بعد جلدی اس نے ترکیہ چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، اس نے اس لیٹر میں کیا پڑھا؟ آخر وہ چیز کیا تھی جسے فرانس کے پریزیڈنٹ کو بے قراری میں ڈال دی؟ میرے دوستو، یہ خط تھا آج کے ہمارے ہیرو جن کے تعلق سے ہم سننے والے ہیں، سلیمان القانونی کی طرف سے فرانس کے ایک پریزیڈنٹ جس کا نام تھا فرانسس ٹو، اس کے نام پر یہ خط لکھا گیا تھا۔ اور خط میرے دوستو
کچھ اس طریقے سے لکھا گیا تھا. خط کے آغاز میں لکھتے ہیں انا سلطان البحر الابیض والبحر الاسود والبحر الاحمر والاناضول والروملی والقربان الروم وولایت ذی القدریہ ودیار بکر وکردستان واذربائجان والعجم والشام ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب والعجم بلاد المجر والقيصر وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الضبر ولله الحمد والله أكبر. خط میں یہ جو بھی آپ سنے یہ ان کے القاب تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے خط لکھا. خط میں کہتے ہیں کہ میں ریڈ سی کا بادشاہ ہوں, وائٹ سی کا بادشاہ ہوں, بلیک سی کا بادشاہ ہوں, کیسپین سی کا بادشاہ ہوں, انٹارکٹک سی کا بادشاہ ہوں, میں افریقہ کا بادشاہ ہوں, میں عرب کا بادشاہ ہوں, میں شام کا بادشاہ ہوں, میں یورپ کے بہت سارے ملکوں کا بادشاہ ہوں, میں قیصر ہوں, میں کسرا ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں سلطان ہوں. یہ سب لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ تمام ملکوں کو میں نے میرے ہاتھوں سے فتح کیا, میں اللہ کا بندہ اور اللہ کی مدد سے میں نے اسے فتح کیا, اور تمام تعریف اللہ کے لیے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد نیچے لکھا گیا کہ فرانسس ٹو آپ نے مجھے خط لکھا, اور خط لکھے مجھ سے آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اسپین کے لشکر کے ماتحت دبے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے, اسپین کے لوگوں نے آپ کی بستی میں قبضہ جما لیا اور آپ لوگوں کو قید خانے میں ڈال دیا, اور پورا اسپین پورے فرانس میں حاوی ہو گیا. تم فرانسس دو, تمہاری حالت یہ ہے کہ تم قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہو, محتاج ہو مدد کی, تو تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے. اور خیال رکھو کہ یہ جو اوصاف میں نے گنایا یہ سب میرے اوصاف ہیں, اور بڑے اطمینان سے قید خانے میں رہو, ان قریب میرا لشکر آنے والا ہے اور آ کر تمہیں اسپین کے قید خانے سے بچانے والا ہے. اور میرے دوستو جیسے خط ختم ہوا سلطان القانونی اشارہ کرتے ہیں تو ایک مضبوط لشکر نکل کر جاتا ہے, جا کر میرے دوستوں فرانس کے اندر جو وہاں کا جو بادشاہ تھا فرانسس ٹو اسے باقاعدہ بچایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہسپانیوں کو, اسپین کو دھکیل دیا جاتا, فرانس سے انہیں باہر نکال دیا جاتا, اور فرانسس کے ہاتھ میں دوبارہ فرانس فتح کر کے سلیمان القانون نے اس کے ہاتھ میں سونپ دیا. اس وجہ سے فرانس کا پریزیڈنٹ جب خط پڑھا تو اس کے ماتھے سے پسینہ نکل آیا اور چہرہ اس کا پیلا پڑ گیا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بہت سارے احسانات, بہت سارے کرم فرمائیاں ان لوگوں پر ہیں. اگر اس وقت اسپین حاوی ہو جاتا تو فرانس میرے دوستوں میپ میں نہیں ہوتا. آپ میپ میں فرانس نہیں دیکھتے بلکہ پورا علاقہ اسپین کا ہوتا. تو سلیمان القانونی نے فرانس کے لوگوں کے لیے اتنی بڑی خدمت کی, انہیں بچایا اسپین کے شکنجوں سے, تو یہ بہت بڑا احسان ہے. تو میرے دوستو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فرانس کا بادشاہ ترکیہ خط لکھ رہا ہے, اور ترکیہ جہاں مسلمان خلیفہ رہتا ہے ان سے مدد مانگتا ہے, تو اس وقت مسلمانوں کی طاقت, مسلمانوں کی سطوت, مسلمانوں کا استبداد کتنی دور تک پہنچا ہوا ہوگا میرے دوست. ہم خیال کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں. تو یہ عالم ہے میرے دوستو سلیمان القانونی کا. سلیمان القانونی, یہ سلیمان القانونی کون ہے؟ یہ میرے دوستو سلیم اول کے فرزند ہیں, جن کے تعلق سے آپ نے سنا. وہ پہلے خلیفہ جنہوں نے سلطنت سے خلافت کو بدلایا اور پہلے خلیفہ مانے گئے. انہیں سارا عالم اسلامی نے خلیفہ مانا, علماء نے فتویٰ دیا اور معتبر طور پر یہ خلیفہ مانے گئے, اور 9 سال تک حکومت کیے, اور بھیانک حکومت کیے, اور ایسی ایسی خدمات کیے کہ بیان سے باہر ہے, بیان نہیں کر سکتے, اتنے ساری خدمات ہیں. میرے دوستو میں آپ کو جو تفصیل سناتا ہوں سمجھیے کہ یہ ہے نا 10% بھی نہیں بلکہ 5% بھی نہیں, ان کی تاریخ اور زیادہ ہے, اور بعض چیزیں ایسے مجالس میں نہیں لا سکتی. بعض داخلی لشکر کے مسائل ہے نا, اندرونی مسائل جسے ایسے عام مجالس میں بیان نہیں کر سکتے, اور ہمارا ساتھ وقت بھی نہیں دیتا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں لالی جائیں جن کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے ہیروز حقیقی معنی میں کون ہیں. ہمارے ہیروز جو ہم پکچر میں دیکھتے ہیں یہ نہیں ہیں.
ہمارے وہ ہیروز نہیں ہیں جن کے جو ہے شہرت آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، کارٹونز میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، موویز میں دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ سب فرضی لوگ ہیں، یہ سب ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ حقیقی معنی میں دنیا میں یہ لوگ ہیرو نہیں ہیں۔ دنیا میں آپ کو یہ ناچنے والے، گانے والے، لچے، لفنگے نظر آئیں گے۔ ان کے کردار ایسے نہیں کہ اسے ہم ہیرو مانیں، ان کے پیروی کریں، ان کے پیچھے ہم چلیں۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، یہ جو خان ہے جسے عرض کر لیا گیا تھا، یہ کیا کیا؟ یہ خونی ہے، یہ ہے نا۔ لوگ سارے ہندوستان سے مانتے، اس کے لیے اتنے فدائی کے سینہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کے فین ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس سے پہلے مر جاتے تو اچھا تھا۔ یہ کرنے سے پہلے تم یہ کہہ دیتے کہ ہم فلان کے فین ہیں، ہم آ کے تمہارے اوپر جنازے کی نماز پڑھ کے اعلان کرتے کہ تمہارا مرنا بہتر ہے۔ یہ کہنے سے شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کو؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو نہیں بتایا گیا۔ میرے دوستو، خامی ادھر ہے، خامی یہاں ہے کہ ان کے سامنے اٹھا کر حقیقی ہیروز کی زندگی پیش نہیں کی گئی۔ انہیں جو بچپن سے دکھایا گیا وہ صرف فلمی دنیا ہے، پکچروں کی دنیا ہے۔ پکچروں میں دیکھتے رہے، ایکٹنگ کرنے والوں نے ایکٹنگ کیا، پتہ نہیں کیا کیا بتایا، اور ان کے پیچھے ہو کر رہ گئے۔ اور جو بھی سیاستدان بنتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل ریڈرز بنتے ہیں، ان کی حالت بھی یہی ہے۔ پکچروں کے ذریعے سے شہرت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پبلک ان کے پیچھے ہو جاتی ہے اور ان کے لیے ووٹ مارتی ہے، اور اس کے بعد وہ لیڈر بن کے سر میں آمنتے ہیں۔ اب اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ اس کے بعد ایسی حکومت کرتے ہیں جس کے ذریعے سے صرف بے حیا پیدا ہوں گے، لچے پیدا ہوں گے، لفنگے پیدا ہوں گے، غنڈے پیدا ہوں گے۔ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں میرے دوستو، وجہ اس کے کہ انہی لوگوں کو لیڈر بنایا گیا۔ بہرحال حقیقی ہیروز یہ ہیں، ان کے تعلق سے بتانا چاہیے، لوگوں کے درمیان ان کی زندگیاں لانا چاہیے، اور معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ ایکٹنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ حقیقی زندگی میں انہوں نے اپنے ہیروزم کو ثابت کیا، ایسی خدمتیں کی جن سے مسلمانوں سے پہلے انسانیت کو فائدہ ہوا، مسلمانوں سے پہلے عام لوگوں کو فائدہ ہوا۔ انہوں نے صحیح راستہ دکھایا، صحیح راستے میں لوگوں کو ڈالا اور بتایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے دوستو، سلیم اول کے لڑکے سلیمان القانونی ہیں، سلیمان القانونی ہیں۔ آج بھی آپ امریکہ جائیں گے، واشنگٹن جائیں گے، وہاں پر کانگریس پارٹی کی بہت بڑی عمارت ہے، بلڈنگ ہے کانگریس پارٹی کی، ہے نا۔ کانگریس پارٹی امریکہ میں بہت اہمیت والی پارٹی ہے، بہت مرتبہ اس نے حکومت کی ہے اور سارے دنیا میں مشہور ہے، اور کانگریس پارٹی مضبوط پارٹی مانی جاتی ہے امریکہ میں، ہندوستان میں نہیں بتا رہا ہوں۔ تو آپ وہ پارٹی کی بلڈنگ میں جائیں گے، آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک شخص کا چہرہ نظر آئے گا جسے انہوں نے ایمبرڈ کر کے دیوار میں لگا دیا ہے، اور اس کے نیچے لکھا گیا ہے سلیمان دا میگنیفیسنٹ۔ اس کے نیچے لکھا گیا ہے سلیمان عظیم شخصیت۔ کون ہے میرے دوستو؟ یہی سلیمان ہے جن کے تعلق سے اب ذکر سننے والے ہیں، ہے نا۔ یہ سلیمان کی تصویر کہاں لگائی گئی ہے؟ امریکہ کے اندر کانگریس پارٹی نے ان کی تصویر کو لگایا ہے۔ وہ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیوں؟ ایک عیسائی، ہے نا، عیسائی کرسچنز جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام کے خلاف کیچڑ پھینکتے ہیں، انہوں نے آخرکار سلیمان کی تصویر اپنے دیوار میں چسپاں کیوں کیا؟ آگے آئے گی تفصیل۔ تو یہ بہت اہمیت والے ہیں میرے دوستو، اور یہ جب حکومت میں بیٹھے اس وقت ان کی عمر صرف میرے دوستو 25 سال کی تھی، صرف 25 سال کے نوجوان، اور ان کے والد کے صرف ایک لڑکے تھے، اور جیسے ان کے والد سلیم اول وفات پا گئے تو حکومت میں یہ آ گئے میرے دوستو۔ جیسے 25 سال کا نوجوان اگر حکومت میں آ جائے تو ہوگا کیا؟ لوگوں نے سمجھا کہ بچہ ہے، اب اسے ہم دھوکہ دے دیں گے۔ خاص طور پر یورپ کی مملکتیں جو اسلامی حکومت کو جزیہ دیا کرتے تھے، ان لوگوں نے سمجھا کہ اب ہم کو موقع مل گیا کہ اب یہ بچے کو ہم نپٹ لیں گے، یہ بچہ سلیم اول جیسا ضرور مضبوط نہیں ہوگا، اس کی عمر صرف 26 سال کی ہے، یہ کیا آخر حکومت کرے گا؟ یہ کہہ کے میرے دوستو ہنگیریا، سربیا اور اس کے بعد دوسرے یورپین ممالکت نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کے بعد ٹیکس دینے والے نہیں ہیں، اب اس کے بعد جزیہ دینے والے نہیں ہیں، اور لڑنے کے لیے امنڈائے۔ اور میرے دوستو، اس سے پہلے کہ سلیمان القانونی کو یورپین کنٹری سے مشاکل آتی، پریشانی آتی، انہیں ان کی بستی میں خلافت عثمانیہ میں بعض ایسے گورنرز نکل آئے، انہوں نے کہا کہ اب میری بستی الگ ہے نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوستو، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، جب بھی مضبوط خلیفہ آ جائے
مضبوط بادشاہ آ جائے یہ اپنی زمین کو بہت دور تک پھیلا لیتا ہے اور جتنے بھی اس کے گورنرز ہیں سب اس کی بات مانتے ہیں, سب اس کے ماتحت رہتے ہیں, باقاعدہ مال بھیجتے ہیں, ٹیکس بھیجتے ہیں اور اسے بادشاہ مانتے ہیں. جب بھی مضبوط بادشاہ آ جائے, اگر بادشاہ کمزور آ جائے تو ہوتا کیا ہے, ہر گورنر کہتا ہے کہ اب میری الگ مملکت ہے, اب میں الگ بادشاہ ہوں. اب اس کے بعد اگر انتہائی بدترین کمزور بادشاہ ہے تو اس کی حکومت صرف اس کے پیلس میں رہتی ہے. جیسے محمد رنگیلا کے تعلق سے کہا جاتا ہے, ایک صاحب تھے ان کا نام محمد رنگیلا, یہ تھے مغول بادشاہ. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ صاحب کی حکومت صرف ان کے پیلس میں بڑی مشکل سے ہوتی تھی. یہ اگر اٹھ کے کسی کو کچھ کہے تو کہتا ہے جاؤ جی بات کر لیں گے, خلیفہ ہے یہ اٹھ کر کہے تو کہتے ہیں کہ بات کر لیں گے. یہ حالت ہے. اور وہی اورنگزیب دیکھیے, چنجی آپ کا چنجی ہے نا وہاں تک پہنچے ہیں اور پورے خاموشی کے ساتھ ایک اعلان ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ کون ہے یہ, اورنگزیب ہیں, عالمگیر ہیں. مخالفت کیا ہے, مخالفت دھچیاں اڑا دی جائے گی. یہی کچھ کیا وہ آپ کے حیدرآباد کے گولکنڈا والوں نے. حیدرآباد میں شیعہ ایک حکومت تھی ہے نا, عادل شاہ, قلی قطب شاہ, ان لوگوں کی حکومت تھی حیدرآباد کے اندر, بڑی مضبوط حکومت. آپ جائیں گے تو گولکنڈا دیکھیں گے, گولکنڈا لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ کس نے بھائی پھوڑ دیا, پھٹا ہوا ہے پورا ہے نا, ویران گھاٹ ہے, ویران ہے پورا. لوگ کہتے ہیں کہ کس نے پھوڑ دیا, کوئی اور نہیں پھوڑا, اورنگزیب نے پھوڑا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے سے پھوڑا ہے. کیوں پھوڑے, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, آپ کی بادشاہت کو نہیں مانتے. آپ مغل ہیں تو آپ دلی آس پاس کے علاقے میں حکومت کیجئے, اب یہاں آندرا میں آ کے, حیدرآباد میں آ کے ہماری حکومت کے ماتحت رہنا, ہم آپ کی حکومت کے ماتحت رہنا نہیں چاہتے, آپ کی بات نہیں مانیں گے. فوراً وارننگ بھیجے, بولے کہ بھائی دیکھو فلان تاریخ کے اندر آپ مان لیں تو صحیح, ورنہ میں آ رہا ہوں. مان لے تو صحیح ہے, آپ باقاعدہ میرے اندر آ جاؤ, حکومت تمہارے پاس رہے گی, لیکن تم میرے گورنر بن کر رہو, میرے امیروں میں سے ایک امیر بن کر رہو, اور تمہارا جو علاقہ ہے مغلیہ سلطنت کے اندر مانا جائے گا. لیکن مانا نہیں انہوں نے, تو 1625 میں انہوں نے مضبوط لشکر بھیجا, گولکنڈا کی اینٹ سے اینٹ بچا دی, کوئی اینٹ ایک اینٹ کے پر نہیں تھا, مار کے ڈھکیل دیا. یہ جو مجرے میں مشغول تھے, کھانے پینے میں مشغول تھے, سب اٹھ کر بھاگنے لگے, کیونکہ کون آئے ہیں, اورنگزیب آئے. گولکنڈا کا ایسا قلعہ, یہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ کے اوپر ہے, یہاں پر کوئی نہیں آئے گا, لیکن اورنگزیب آئے گا, آ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آئے گا, لیکن اورنگزیب گئے اور ایسی دھچیاں اڑائی کہ اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد نہیں, وہ لوگ تصور بھی نہیں کر پائے, دوبارہ کھڑی نہیں سکے اور سب کو شامل کر لیے. تو بتا یہ رہا تھا میرے دوستو, جب بھی ایک مضبوط بادشاہ آتا ہے تو وہ اپنی حکومت کو چلانا جانتا ہے, سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں. اگر کوئی کمزور نکل آئے تو جیسے میں نے بتایا, جیسے محمد رنگیلا کا قصہ ہے نا, پردوں کے اندر سے عورتیں ڈھکلتی ہیں کہ جاؤ بھائی جا کے بیٹھو گدی میں, تم بادشاہ ہو ہندوستان کے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بادشاہ نہیں بننا چاہتا, میں بیٹھنا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ اندر رہوں. ایسے لوگ حکومت کر رہے تھے, 20 سال اس نے حکومت کی, تو کیا عالم ہوا ہوگا, تصور کیجیے آپ جی. کون کون کیسے کیا کیا کیے ہوں گے ہے نا. اس کے بعد اورنگزیب کے بعد کا ہے, اس سے پہلے اورنگزیب آئے, اکبر, اور مضبوط بادشاہ ہے جنہوں نے سارے ہندوستان کو جوڑ کر یہ ایک حکومت قائم کی. تو خلیفہ اگر مضبوط ہو میرے دوستو, سارے عالم کی جتنے بھی اسلامی مملکت ہیں سب مانتی ہیں. اگر خلیفہ کمزور پڑ جائے تو سب سر اٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ خلیفہ اور ہم کو کوئی تعلق نہیں, یہ ہماری الگ حکومت ہے. جیسے ہمارے مدراس کے آرکاٹ کے نواب نے کہا تھا, کیا کہا تھا, جب ہندوستان میں سے مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی, کمزور ہو گئی, تو آرکاٹ نواب نے کہا کہ نہیں, اب ہم کو اور مغول کو کوئی تعلق نہیں, اب ہم الگ ہیں. جبکہ مغول نے بھیجا تھا انہیں, والا جا کا لقب دے کے بولے کہ جاؤ بھائی جا کے آپ ساؤتھ میں حکومت کرو, تمہیں پرنس آف آرکاٹ کہا جائے گا. یہ ٹائٹل دینے والے عظیم شاہ, والا جا, بڑے بڑے ٹائٹل دینے والے مغول تھے. لیکن جب حکومت کمزور پڑ گئی, مغول کمزور ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم پرنس آف آرکاٹ الگ ہیں, اب ہم انگریزوں کی طرفداری کریں گے اور انہی کے بن کر رہیں گے, وفادار رہیں گے, تاکہ وہ ہمارے لیے ویزا بڑی آسانی سے اسٹامپ کر دے بہرحال. تو ایسا ہی ہوتا ہے میرے دوستو. تو میرے دوستو, سلیمان القانونی جب حکومت میں بیٹھے تو ان کی وہ عمر صرف 26 سال کی تھی. تو شام کا ایک والی تھا, اس نے سب سے پہلا اعلان کیا کہ اب شام خلافت عثمانیہ میں نہیں ہے, اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بچہ ہے, اب اسے سٹپ اٹھانے کے لیے کم از کم 3 مہینے تو لگیں گے. اپنی لشکر تیار کر لائے. اب والد صاحب اس کے ابھی وفات پائے ہیں, سلیم اول, یہ حکومت کو جوڑے, نکل کر آئے, وقت لگے گا. لیکن اسے
اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ 3 دن میں لشکر لے کر آ رہے ہیں. کون؟ سلیمان القانونی. اور اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں اور اس کے بعد برملا لا کے اسے قتل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یاد رکھ لو میں 26 سال کا ہوں لیکن 70 پر 5 سال کے بوڑھے کام کروں گا. میں کسی کو قتل کرنے سے ڈرتا نہیں صاحب، میری بات مان لو. اور اس کے بعد پورے خاموش ہو گئے. لیکن یورپ والے بدک رہے تھے، بولے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، تم بچے ہو، نہیں دیں گے ٹیکس ہم. تو سلیمان القانون نے فوراً حکم دیا تو ایک مضبوط لشکر تیار کر کے میرے دوستو سربیا کے اندر داخل ہوئے. سربیا کے اندر ایک کیپٹل ہے جسے کہتے ہیں بلگراڈ. بلگریڈ انگلش میں کہتے ہیں، بلغراد کہتے ہیں عربی میں. یہ میرے دوستو بہت ہی مضبوط قلعہ تھا. یہ ایسا قلعہ ہے سلیمان القانونی کے دادا بلکہ پردادا جو محمد الفاتح، میں وقت نہیں تھا اس لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. محمد الفاتح کون ہے میرے دوستو؟ جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، کہا کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح کرنے والے بہت اچھے ہوں گے. نعم الجیش جیشوہا ونعم الامیر امیروہا. سب سے بہترین لشکر وہ لشکر ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، کانسٹینٹی نوبل کو فتح کرے گی، جسے آج استنبول کہتے ہیں. وہ سب سے بہتر لشکر ہوگی اور اس کا امیر سب سے بہتر امیر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بھی خوشخبری سنائی کہ فتح کرنے والے کا نام ایک نبی کا نام ہوگا. کیا نام ہوگا؟ ایک نبی کا نام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہنٹ دیا اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئے جیسے ہی ان کا نام نبی کا ہوتا تو فوراً لشکر تیار کرتے اور جا کے قسطنطنیہ پر حملہ کرتے. کئی مرتبہ حملہ ہوا، بہت ساروں نے حملہ کیا. سب سے پہلے حملہ کرنے والے آپ نے سنا یزید بن معاویہ تھے اور اس کے بعد مختلف لوگ آئے اور مختلف حکومتوں میں سے مختلف لوگ آئے. سلیمان بن عبد الملک اس نے بھی حملہ کیا. اس کے بعد محمد المروان اس نے بھی حملہ کیا کیونکہ یہ عام انبیاء کے نام ہے. ہارون رشید نے بھی کوشش کی کیونکہ اس کا نام بھی نبی کا نام آتا ہے، لیکن یہ کسی کے پخش میں نہیں تھا میرے دوستو. یہ تھا محمد الفاتح کے جو عثمانی بادشاہ تھے. یہ تھا عثمانی بادشاہ محمد الفاتح جو سلیمان کون ہے؟ سلیمان سلیم کے لڑکے ہیں. سلیم کون ہے؟ بایزید کے لڑکے ہیں. بایزید کون ہے؟ محمد الفاتح کے لڑکے ہیں. محمد الفاتح کے لڑکے. محمد الفاتح کون ہے؟ جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا. عجیب و غریب ماجرا ہے. گئے اور بڑے آسانی سے قسطنطنیہ کو فتح کیے. اور قسطنطنیہ میرے دوستو جسے کانسٹینٹی نوبل کہتے ہیں، جسے ہم ترکی زبان میں استنبول کہتے ہیں، یہ پورے عیسائیت کے لیے مرکز تھا. پورا جتنے بھی عیسائیت ہے، جتنے بھی کرسچنس ہیں، سب اسے کیپٹل سٹی مانتے ہیں. یہاں پر بیٹھ کر قیصر حکومت کرتا تھا جو ساری دنیا میں حکومت کیا کرتا تھا ایک زمانے میں. اس کا پایہ تخت یہی تھا، یہی اس کی کیپٹل سٹی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہیے، وہاں پر اسلام بیٹھنا چاہیے، وہاں پر عیسائیت راج نہیں کرے گی. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، دعا دی اور محمد الفاتح گئے اور اس کانسٹینٹی نوبل کو فتح کیے اور وہاں پر اسلامی اعلان اذان دی گئی. اور وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد تھی، بہت بڑا چرچ تھا جسے آیا صوفیہ کہتے ہیں. آیا صوفیہ، یہ بہت بڑا چرچ ہے اور محمد الفاتح نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور یہ فاتح مسجد کے نام سے آج بھی مشہور ہے. استنبول کہتے ہی آپ کو ایک مسجد دکھائی جائے گی، ہے نا، قبے اور میناروں کے ساتھ. یاد رکھ لیجئے یہی آیا صوفیہ ہے جو آج میں مسجد تبدیل کر دی گئی. اس کے بعد ایسے بہت سارے عمارتیں آس پاس ہیں، اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو محمد الفاتح قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد تو انہیں یورپ میں انٹری مل گئی. اس سے پہلے مسلمانوں کو یورپ میں انٹری نہیں ملی تھی. یورپ میں چلے گئے، قسطنطنیہ اپنے قبضے میں کر لیے اور چاہتے تھے کہ اور آگے جائیں اور مملکتوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھیں اور یورپ کو مسلمان بنائیں. تو آگے بڑھ کے محمد الفاتح نے بلغراد میں وہاں پر ایک مضبوط قلعہ اس کا محاصرہ کیا. لیکن محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا بلغراد فتح کر نہیں پائے، مجبور ہو گئے. کہیں میں نے محاصرہ کیا، بسیج کیا، لیکن آخر کار فتح نہیں ہوئی. مجبور ہو کر واپس آ رہے تھے تو ایک دعا کر گئے، بولے کہ اے اللہ میرے نسل میں سے ایک ایسا آدمی نکالنا جو یہ ایسٹ یورپ کے انٹرنس کو توڑے. بلغراد میرے دوستو ایسٹ یورپ کا انٹرنس مانا جاتا ہے. اسے کر لیں تو سمجھیے کہ ایسٹ یورپ پورا آپ کا ہے. تو دعا کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. تو ان کے پوتے کے بیٹے آئے جن کا نام سلیمان القانونی تھا. وہ 1520 پر ایک عیسائی کرسچین ایرا 1521 میں لے کر آگے بڑھتے ہیں اور بلغراد کے وہ مضبوط قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں. بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے اور آسان نہیں تھا.
آپ نے سنا محمد فاتح کوشش کر کے چلے گئے. اب یہ آئے 3 مہینے سے لگاتار کوشش کرتے ہیں لیکن قلعہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا. اور عثمانی میرے دوستوں یہ ان کی ترقی میں یہ جو اتنی ترقی کیے اس کے پیچھے ان کے ایک نئے انوینشنز تھے. انہوں نے توپ انوینٹ کیا تھا. عثمانی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے توپ انوینٹ کیا. اس کے مختلف اشکال مختلف ویرائٹیز ویریس اس کے جو ہے شکلیں بنائی اور اس کے مختلف استعمالات بنائے اور ایسے لے کر جاتے گیا کہ ان کے ہاتھ میں چنڈول ہے جہاں چاہے جیسے چاہے نصب کر کے استعمال کرتے. بڑے آسانی سے اسے استعمال کرتے تھے. اور عثمانی جو لشکر میں مضبوط مجاہدین تھے وہ ان تمام ٹیکنیک سے واقف تھے تو یہ بڑے مضبوطی کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے یہ توپ کا استعمال کیا کرتے تھے. اس وجہ سے بڑی آسانی سے یورپ کے مملکتوں کو انہوں نے مار گرایا. اور یہی فکر میرے دوستو آج بھی یورپ کو ہے. وہ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت آگے بڑھنے کی وجہ ان کے انوینشنز ہیں خاص طور پر ویپنریز میں خاص طور پر میزائلز میں. تو یہ ساری تاریخ وہ جانتے ہیں. افسوس کی بات ہے ساری تاریخ وہ جانتے ہیں. اور اس سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. انگلش رائٹر ہے جس کا نام ہیرالڈ لیمب. اس نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے سلیمان دا میگنیفیسنٹ. کوئی ہندوستانی عالم یا پھر کوئی دوسرے مملکت کا عالم نے میرے دوستوں انگلش میں کتاب نہیں لکھا. سلیمان میگنیفیسنٹ کے نام سے انہوں نے لکھا ہے. اور یہ سلیمان میگنیفیسنٹ کے نام سے ایک دوسرا میرے دوستوں جرمن رائٹر ہے. وہ کتاب لکھ کر آخری میں کہتا ہے کہ سلیمان وہ آدمی ہیں جنہیں ہم صلاح الدین ایوبی سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں. ہم صلاح الدین ایوبی سے خطرناک آدمی یہ سلیمان القانونی ہے. اور یہ جو سلیمان دا میگنیفیسنٹ لکھا ہیرالڈ لیمب یہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ ہم عیسائی بہت سارے فیسٹیولز مناتے ہیں بہت سارے خوشیاں مناتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خوشی سب سے بہترین فیسٹیول ہمارا اس دن تھا جب سلیمان القانونی وفات پائے. سلیمان القانونی جس وقت وفات پائے جس دن وفات پائے تو ہم کلیسا میں سب نے فیسٹیول کیا سب خوش ہو گئے پورے عیسائی جمع ہو کے خوب پیا عیاشی کی بتائے کہ آج سلیمان القانونی مر گیا. تو یہ اہمیت تھی میرے دوستو. تو سلیمان القانونی آگے بڑھے اور اس کے بعد 3 مہینے تک اس بلغراد کا محاصرہ کیا لیکن فتح ہونے کا نام نہیں. تو آخرکار ایک نئی ٹیکنیک انہوں نے ایجاد کی. ٹیکنیک کیا ہے؟ زمین کھود کے پورے نیچے چلے گئے اور نیچے سے سرنگ بناتے ہوئے گئے. سرنگ بنا کے قلعے کے اندر چلے گئے اور ملٹری قلعے کے اوپر سے دیکھ رہی ہے کہ مارنے کے لیے لیکن پیچھے سے عثمانی سوپ کے گردنوں میں بندوق رکھ دیے. بولے کہ بھائی نہیں ہم پیچھے سے آ چکے ہیں. بڑے آسانی سے میرے دوستو یہ ٹیکنیک کام آیا اور 3 مہینے کی مضبوط لڑائی کے بعد سلیمان القانونی نے اسے فتح کر لیا. بلگراڈ کو فتح کر لیے. بلگراڈ اور سربیا مسلمان ہو گیا. سربیا مسلمان ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے میرے دوستو لیکن یہ سربز جو ہیں یہ انتہائی دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں سے. یہ جو آپ بوسنیا دیکھتے ہیں ہرسک دیکھتے ہیں یہاں پر جو آپ مظالم وہ پریشانیاں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہے نا آپ سنتے آ رہے ہیں بوسنیا میں یہ ہو رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم تفصیل نہیں جانتے. ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے والے ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے والے یہی سربز ہیں وہی سربیا کے ہیں. اور یہی سربیا میرے دوستوں مسلمان کا رہا. یہ بلگریڈ جو آپ دیکھتے ہیں مسلمان کا ہے. سلیمان القانونی نے اسے فتح کیا 1520 پر ایک عیسائی میں فتح ہو گیا. اور اس کے بعد سلیمان القانونی بڑی آسانی سے جیسے جیت لیے. میں نے جیسے بتایا یہ میرے دوستو ایسٹرن یورپ کا گیٹ وے ہے سارے یورپ کا نہیں ہے. اب جو لڑ رہے تھے سربیا کے لوگ تھے جو سلیمان القانونی سے لڑ رہے تھے لیکن جیسے ہی فتح ہو گیا پورا یورپ اب بیدار ہو گیا. اب پورے چاکو چوبند ہو گئے. اب سب نے مل کے تیاری کی. اب تیاری میں کون کون ہے؟ اسپین ہے اس کے بعد جرمنی ہے اس کے بعد سلوواکیا اس کے بعد لکسمبرگ اس کے بعد پولینڈ اس کے بعد ہنگیری اس کے بعد آسٹریا اس کے بعد ہالینڈ اور اس کے بعد اٹلی اور اس کے بعد مونٹینیگرو اس کے بعد جو ہے ایسے بہت سارے یعنی تقریباً فرانس اور دوسرے علاقے پورچیکل کو چھوڑ کے پورا یورپ میرے دوست اب جمع ہو گیا. اب چاہتے ڈر گئے بولے کہ اب یورپ کے اندر آ گئے ایسٹرن یورپ فتح کر لیا. اب باقی مین یورپ ہے نا سینٹر یورپ ہے اسے فتح کر لیں تو عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو پورے پوپ جمع ہوئے اور اس کے بعد نفیر عام کا اعلان کیا. نفیر عام اسے کہتے ہیں میرے دوستو ہر عیسائی نکل آئے باہر چاہے وہ لشکر میں تربیت یافتہ ہو یا نہ ہو آرمی ٹریننگ لیا ہو نہ ہو یا پھر وہ گورنمنٹ کا جو ہے سولجر ہو یا نہ ہو سب عیسائیت کو نکل آنا ہے سب کو نکل آنا. اسے کہتے ہیں نفیر عام. اب نفیر عام میں کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ تحفہ یہ دیا جاتا ہے انہیں جنت کی ٹکٹ دی جاتی ہے. جنت کی ٹکٹ دی جاتی سب کے
قریوں میں جاتے, بستیوں میں جاتے, مفت فری ٹکٹ سپلائی کرتے, کہتے کہ لے جاؤ, کیا بھائی یہ ٹکٹ لے لو, رکھ لو اپنے پاس, مر جاؤ گے تو میت کے ساتھ ڈال دے پیچھے, اور اس کے بعد یہ سمجھتے رہو کہ معاف ہو جائے گا. لیکن کہاں معاف ہوگا, اتنا آسان ہے معاملہ, اتنا آسان ہے, اتنا آسان نہیں. اتنا آسان ہو تو ہم مسلمان کیا کرتے, آدمی 15 لگے پھرتے. معاملہ اتنا آسان نہیں ہے نا. عمل کرنا ہے, محنت کرنا ہے, دل بنانا ہے, ذہن بنانا ہے. اللہ کے لیے آزمائشیں آئیں گی, اسے جھیلنا ہے. اتنا آسان نہیں کہ آپ ٹکٹ لے کے رکھ لیں. جیسے ہمارے یہاں کمرشل سلسلے والے ہیں, ہے نا, کمرشل, وہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہی عیسائی سے لیتے ہیں. وہ کیا ہے, جنت کی ٹکٹ اور دے دیے, اور بڑے سینہ تان کر مرید کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پیر میرا بیڑا پار کر دیں گے. آپ کو کیا معلوم, پیر فقط اٹک کے پڑے رہیں گے ادھر, آپ کو کیا معلوم, ہے نا. بہرحال تو میرے دوستو یہ نفیر عام کا اعلان کیا گیا, سب تیاری کر رہے ہیں, اور تیاری میں بہت ساری محنتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں سلیمان القانونی کو خبر ملی کہ روڈز ایک آئلینڈ ہے, وہ آئلینڈ میں بعض لوگ نئے عیسائی گروپ ایک پیدا ہوئی ہے جسے قدیس یوحنا کہا جاتا ہے. سینٹ جان ویریئرس, سینٹ جانس ویریئرس, سینٹ جانس آپ سنے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سینٹ جانس ویریئرس, آپ جان لیجیے حقیقت کیا ہے اس کی. یہ سینٹ جانس ویریئرس جو ہے روڈز کے اس آئلینڈ میں پیدا ہوتے ہیں. میرے دوستو یہ کون ہے, یہ گنڈوں ٹپوریوں, ہے نا, جھگڑالو, ایسے طبیعت رکھنے والے تندخو لوگوں کی ایک جماعت ہے. انہیں لایا جاتا, اس آئلینڈ میں رکھے, انہیں ٹریننگ دی جاتی, ان کے جسم مضبوط کیے جاتے, فل ٹریننگ دی جاتی, اور جب بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو انہیں میدان میں اتار دیا جاتا. اور یہ جانوروں کے مانند ہوتے ہیں, یہ جانوروں کے مانند ہوتے ہیں. یہ بچے, بوڑھے, عورتوں, نوجوانوں کسی میں فرق نہیں کرتے, صرف چیر پھاڑنا یہی ان کا کام ہے. دل نہیں ہے ان کے, دل سنگ دل ہوتے ہیں, پتھر دل ہوتے ہیں. انہیں تیار کیا جاتا, اور یہ لوگ روڈز, اگرچہ کہ مسلمانوں کا اعلان تھا, یہ لوگ گھسائے وہاں کے مسلمانوں پر بے تحاشا حملہ کرتے ہیں. تو انہیں میرے دوستوں سینٹ جانس ویریئرز کہا جاتا. یہ آگے چل کے نائٹس آف مالٹا کی شکل اختیار کیے, نائٹس آف مالٹا کی شکل اختیار کیے. سلیمان قانونی لشکر لے کے سیدھے آئلینڈ میں پہنچ گئے. بولے کہ بتاؤ تم لوگ کیسے تنخو ہو, میں دیکھتا ہوں تم کیسے مضبوط ہو, دیکھتا ہوں. اور ان کی وہ بجانا بجائے کہ پورے پریشان ہو کے وہ آئلینڈ چھوڑ کے آگے جا کے ایک آئلینڈ ہے جس کا نام مالٹا فیمس آئلینڈ ہے, وہاں پر جا کے یہ لوگ رہ گئے. اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے نام کی تبدیلی کر لی, نام انہوں نے اپنا رکھ لیا نائٹس آف مالٹا, نائٹس آف مالٹا. اور ہر لڑائی میں یہ لوگ فراہم کرتے. یہ گویا کی کمپنی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو سولجرز فراہم کرتا ہے, سولجرز بیچتے ہیں یہ لوگ, ہے نا. اور اس کے بعد میرے دوستوں یہ مت سمجھیے کہ پرانے واقعات ہو گئے, نہیں, آج بھی ہیں, یہ آج بھی ہیں. اور اسرائیل کے اندر ان لوگوں نے اپنا نام بدل کے پھر ظاہر ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ہاسپٹیلٹیز مطلب خدمت کرنے والے, سوشل ورک میں آ گئے. اور ان کی لباس کالے ہیں, اور سینے میں اسٹار آف ڈیوڈ ہوگا, داؤد علیہ السلام کا تارا جسے وہ کہتے ہیں, وہ پہن کر اسرائیل میں گھومتے, دوسرے علاقے میں گھومتے ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ ہم سوشل ورک کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے آئی ہاسپٹلز کھول رکھے اور بہت سارے ہارٹ سرجری ہاسپٹلز کھول رکھے اسرائیل کے اندر, اور ساری یورپ میں کام کرتے ہیں. اور یہ اصل میں میرے دوستو نائٹس آف مالٹا کا حصہ ہے. اور اس کے بعد آپ اور غور کرتے جائیں گے اور تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا, جو عراق میں جو امریکہ اترا تو اس نے بے تحاشا لوگوں کو مارا. تو امریکہ جیسے آپ جانتے ہیں اس کے پاس آرمی کم ہے, وہ پیڈ سولجرز کو زیادہ لیتا ہے نا. یورپ میں کئی مملکتیں اس نے خرید لی ہے, بہت سارے گاؤں کو اس نے خرید لیا ہے. وہاں پر حرام بچوں کو پالا جاتا. پورلینڈ اور ایسے دوسرے علاقے میں بعض قریے ہیں, وہاں پر صرف حرام بچے ہوتے ہیں جو نہ ماں جانتے ہیں نہ باپ جانتے ہیں. انہیں پالا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, اور بچپن سے صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے چبائیں, کیسے ماریں, کیسے خون بہائیں, کیسے جانور بن کر انسان کی شکل میں رہیں. بچپن سے انہیں ہی سکھایا جاتا ہے, کیونکہ حرام بچوں کو اس وجہ سے چنتے ہیں کہ انہیں والد والدہ کی محبت نہ ہو, ہے نا, انسانیت نہیں جانے, جانوروں کے مانند ہو, تب جا کے امریکہ کا کام کریں گے. تو ڈھیر سارا وہ پیسے لگاتا ہے, ان لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے. میرے دوستو وہ اپنے بستی میں رہتے ہیں اور مضبوط جسم بناتے ہیں, اور صرف وہ یہی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ماریں, بس ماریں. انہیں چھوڑ دیا جائے گا ہیلی کاپٹرز ملا کے, فلائٹس ملا کے بستیوں میں, اور یہ ہتھیار لے کے گھروں میں گھسیں گے. ان کے سامنے جو بھی آئے بھونتے جائیں گے. اگر ہتھیار ختم ہو گیا چاقو نکال لیے کاٹتے جائیں گے.
اب اس میں وہ سولجرز ہے نا، بڑے بوڑھے بچے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کیونکہ تربیت ان کی کیسی ہوئی، خون بہانے کی تربیت ہوئی. ایسے جانور درندے پیدا کر رہے ہیں میرے دوستو، اور یہی درندے مسلمانوں کی بستیوں میں اترتے ہیں، مسلمانوں کی زمین میں اترتے ہیں، درندگی دکھاتے ہوئے پھرتے ہیں. اس طریقے سے میرے دوستو انہیں پالا جاتا ہے نا. تو اسی قسم کے آپ عراق میں دیکھیں گے تو ایسے قسم کے پیڈ سولجرز کو اتارا جاتا ہے. اس میں سے گروپ ہے جنہیں بلیک واٹرز کہا جاتا ہے، جنہیں بلیک واٹر کہا جاتا ہے، اور ان کا سمبل شکنجا ہوتا ہے. اور یہ بلیک واٹر کوئی اور نہیں میرے دوستو، یہ وہی ہیں جنہیں سلیمان القانونی نے روڈز کے آئلینڈ سے مار بھگایا تھا، جنہیں سینٹ جونز ویریئر کہا جاتا تھا. انہوں نے اپنا نام بعد میں تبدیل کر لیا نائٹس آف مالٹا کے نام سے، اور آج اسرائیل اور دوسرے اسلامی مملکتوں میں مختلف سروس کرتے ہیں. کہ ایک طرف سوشل کی بات ہے، ہاسپٹلز بننے کی بات ہے، ایک طرف سکولز بننے کی بات ہے، اور ایک طرف بلیک واٹر ہے. جو بلیک واٹر اس وجہ سے کہ جہاں کہیں بھی جائیں لوگوں کو کالا پانی پلاتے ہیں، یعنی موت. کالا پانی کا معنی موت، بلیک واٹر کا معنی ڈیتھ. یہ گروپ ایسی ہے جو صرف ماننا جانتی ہے. کون ہے صاحب؟ ایک ہی ہے، نائٹ آف مالٹا ہے لوگ، ہے نا. اس طریقے سے ساری دنیا کو میرے دوستوں بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو جہالت میں رکھا جاتا ہے. ہمیں تمام تعلقات سے کاٹ دیا جاتا ہے. ہمارے درمیان اختلاف ڈال ڈال کے ہمارے کنٹریز ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. بہرحال سلیمان القانونی آئے، روڈ سے انہیں مار کر بھگایا. اور اس کے بعد سلیمان القانونی کو خبر ملی کہ اب بہت بڑے مارکے کی تیاری کرنے والے ہیں. میرے دوستو سلیمان القانونی اتنے مضبوط خلیفہ تھے کہ یہ روڈز کے آئلینڈ میں لڑ رہے ہیں، وہاں پر بزی ہیں، وہاں پر انہیں خطوط مل رہے ہیں. کیا خطوط مل رہے ہیں؟ کہ ساؤتھ انڈیا میں پورچگیز مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بے تحاشا مار رہے ہیں، مدد کی اشد ضرورت ہے. تو میرے دوستو وہیں سے حکم دیتا ہے اللہ کا بندہ کہ جائیں ان کے لیے مدد کیا جائے. تو بہت سارے کشتی عثمانی سلطنت سے آئے، اور اس کے بعد پورچگیز کو مار کر یہاں سے بھگایا گیا. یہاں پر پورچگیز جو انتہائی سفاکانہ خون آشام حرکتیں کر رہے تھے، انہیں مار بھگانے والے یہی عثمانی سلطنت کے ہیں میرے دوستو. باقاعدہ مدد آئی، کشتیاں آئی، اور انہیں مار کر بھگایا گیا، ان کے زور کو توڑا گیا. اور اس کے بعد ڈچ آئے، اس کے بعد انگریز آئے، ہے نا. پورچگیز کی طاقت کو توڑنے والے یہی سلیمان القانونی کے لشکر والے خلافت عثمانیہ کے افراد ہیں میرے دوستو. اور اس کے بعد وہاں پر لڑ رہے ہیں، انہیں خط مل رہا ہے کہ اچھے میں انڈونیشیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مدد کی ضرورت ہے. تو میرے دوستو اللہ کا بندہ تقریباً 8000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ مسافت وہاں سے فراہم کر رہا ہے کشتیاں، اور کشتیاں پہنچ رہی ہیں انڈونیشیا، اور وہاں کے مسلمانوں کو بچایا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بربروسا کے تعلق سے سنا، خیر الدین بربروسا نے جو بحری بیڑے کا سب سے بڑا معرکہ لڑا، ہے نا. آپ نے کل سنا یا پھر پرسوں سنا آپ نے، میڈیٹرین سی میں سب سے بڑا جو معرکہ لڑا گیا سمندر میں، وہ خیر الدین بربروسا کی طرف سے. اور خیر الدین بربروسا باقاعدہ سلیمان القانونی سے گائیڈ لائن سے رہ رہے ہیں. سلیمان القانونی اس وقت خلیفہ تھے، اور ان کے ماتحت لڑائی لڑی گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے جیتا، اس لڑائی کو مسلمانوں نے جیتا. تو یہ تھے میرے دوستو سلیمان القانونی. تو میرے دوستو سلیمان القانونی صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تھے، اور اندلس میں میرے دوستو جہاں عیسائی مسلمانوں کا خون حمام بنا رہے تھے، وہاں پر وہ خون کی ہولی کھیل رہے تھے، تو وہ لوگ ساتھ ساتھ یہودیوں پر بھی حملہ کر رہے تھے. یہودیوں کے لیے بھی امن نہیں تھا. ساری یورپ میں میرے دوستو یہودیوں کے لیے امن نہیں تھا. یہ عیسائیوں نے خوب مارا انہیں. اسی لیے آپ چند سال پہلے دیکھیں گے کہ فرانس کے اندر یا پھر جرمنی کے اندر آفیشیل پورے عیسائیوں نے پوپ کے حکم کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم جیوز سے، ہم یہودیوں سے معافی مانگ رہے ہیں. ہم نے تمہاری تاریخ میں جو خون بہایا ہے اس کے بدلے ہم معافی مانگتے ہیں. آفیشیل ڈکلیئر کیا. یہ ظالموں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آفیشیل ڈکلیئر مسلمانوں کے لیے کرنا چاہیے. تم نے یہودیوں کو 2-3 مارا ہے تو مسلمانوں کو 2-3 ہزار مارا ہے. تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے لال ہیں، تم کو مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن نہیں مانگے ظالم. بہرحال میرے دوستو سلیمان القانونی کشتیاں بھیجتے اور اندلس سے یہودیوں کو بچاتے. یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ جانتی ہے کہ یہودیوں کو موت کے شکنجے سے بچانے والے سلیمان القانونی، سلیم اول اور خلافت عثمانیہ ہے میرے دوستو. باقاعدہ وہاں سے یہودیوں کو لایا گیا، اور ان کے لیے گریس کے اندر ایک سٹی بنائی گئی جسے سولونیکا کہا جاتا ہے. سولونیکا ایک مشہور سٹی آج بھی گریس کے اندر جہاں پوری یہودی ہیں. باقاعدہ ادھر لا کے انہیں چھوڑا گیا، اور یہاں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، اور پورے سٹی میں جتنے بھی یہودی تھے
انہیں آ کے رہنے کی اجازت تھی اور کھلی چھوٹ تھی. یہ لوگ آ کے یونیورسٹی آف مرمرا، ترکیا میں ایک یونیورسٹی ہے مرمرا، وہاں پر آ کے پڑھتے. یہ جو یہودیوں کا بڑا ہے جس کا نام بن گورین، آپ نے سنا ہوگا، بن گورین ایک بہت بڑا ظالم ہے. میری خواہش ہے کہ جیسے ہم ہیروز کی زندگی سن رہے ہیں، کرمنلز کی بھی زندگی سنیں، ہے نا. کرمنلز آف ہیومینٹی کے نام سے چاہتا ہوں کہ ایک سیریز بیان کروں، اس میں پورے کرمنلز کے ذکر کروں، ہے نا. میں کرمنلز آف اسلام نہیں کہتا، کرمنلز آف ہیومینٹی، انسانیت کے دشمن، مجرمین، جرم کرنے والے، جرائم سے ان کے آستین بھرے ہوئے ہیں، ایسے مجرمین کی زندگی بتایا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بعض لوگ انتہائی مجرم ہوتے ہیں، ہے نا. یہ بن گورین یہ سلونیکا میں باقاعدہ مسلمانوں کے ماتحت پڑھا، عربی جانتا تھا، ترکی جانتا تھا، اور اس کے بعد ترکیا کی یونیورسٹیز میں اس نے پڑھا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور جیسی طاقت مل گیا تو اس نے مسلمانوں کی مارنے کی مکمل کوشش کی. اور یہ وہ ظالم ہے جس نے فلسطین کی تحریر کے لیے، فلسطین کی اسٹرگل جو بھی انہوں نے لڑا ہے یہودیوں نے، اس کے لیے ہی بھیجے تھا. اس نے جو بیج ڈالا تھا یہی بن گورین تھا. لیکن یہ مسلمانوں کے احسانات میں رہا، مسلمانوں کے تلوے چاٹتا تھا، لیکن آخرکار یہ ظالم نے فلسطین کو توڑنے، فلسطین کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے پورے سامان مہیا کیے میرے دوستو. بہرحال یہودیوں کو مسلمانوں نے بچایا. تو یہ تھے میرے دوست سلیمان القانونی. اس کے بعد میرے دوستوں، جیسے میں عام طور پر کہتا ہوں، بہت بڑے مارکے گنے چنے ہیں. ان مارکوں میں ایک مارکہ پیش آیا جس کا نام بیٹل آف موہاج. بیٹل آف موہاج یہ بہت مشہور بیٹل ہے. یہ 1520 عیسوی میں لڑا گیا، ہے نا. جب بلغراد فتح کر رہے تھے تو مسلمان میرے دوستوں، یہ 1521 کا واقعہ ہے. اس وقت مسلمان عید الفطر کی نماز بلگریڈ کے اندر پڑھے. فتح کرنے کے بعد اندر گئے تو مسلمان اس وقت کو خط ملا، مجاہدین کو خط ملی کہ تم لوگ عید الفطر میں ہو. آج عید الفطر ہے، رمضان کا دن ہے نا، شوال پہلا ہے، آج عید الفطر ہے، سارا عالم اسلامی عید مناتا ہے اور تم لوگ بھی فتح کر لیو، تم لوگ بھی عید مناؤ. تو باقاعدہ عید کی نماز پڑھی گئی. کہاں پڑھی گئی؟ یہ بیلگریڈ پیلس میں پڑھی گئی. اذان دیکھے باقاعدہ سلیمان القانونی نے عید الفطر کی نماز پڑھائی. اور اس کے بعد میرے دوستوں بیٹل آف موہاج ہو رہا ہے. یہ بیٹل آسٹریلیا کے اندر، آسٹریلیا نہیں، آسٹریا کنٹری ہے. آپ دیکھیں گے تو یورپ کے بالکل بیچ میں، سینے میں ہے آسٹریا. اب یہاں پر ایک بستی ہے جس کا نام موہاج. اب یہاں پر ایک بہت بڑے قلعے کے آس پاس پورے عیسائی جمع ہو گئے تھے. جیسے آپ نے سنا پورے عیسائی دنیا سے، پورے ان کے جو ہے لڑنے والے، پورے ہر قسم کے نائٹس پوری طاقت ڈال کے پورے موہاج کے میدان میں جمع ہو گئے. اب سلیمان قانونی بھی مضبوط لشکر تیار کیا. اب اس وقت میرے دوستوں ان کے لشکر میں ان کا بڑا، اس کا نام تھا لوئس ٹو ایک بہت بڑا آسٹریا کا تھا. اس نے بہت بڑے جو ہے لوگوں، بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سب جمع ہو گئے. اور سلیمان قانونی اپنا لشکر لے کر اچانک دھمکتے ہیں، اچانک مارکا شروع ہوتا ہے. اب سلیمان قانونی نے عجیب و غریب ٹیکٹکس کھیلی. کیا ہوا کہ میدان میں جیسے ہی مسلمان اترے تو اتنے تیزی سے آگے بڑھے، جیسے عیسائیوں کے قریب ہو گئے بکھر گئے، واپس لوٹ کر بھاگ کر آ رہے ہیں. جیسے کہ ویسے لوٹ کر آ رہے ہیں. عیسائی سمجھے کہ مسلمان ڈر گئے، بار ہے نا، مسلمان اس بار ڈر گئے، ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. تو وہ لوگ بے تحاشا زور سے داخل ہوئے. تو سلیمان القانونی نے پہلے ہی آرڈر کر دیا تھا کہ گھڑ سواروں کو اب دوڑ کر جا کے ایسے ہو کے واپس آ جاؤ، ہم پیچھے توپ تیار رکھے ہیں، پیچھے توپ جوڑ کر رکھے ہیں. جیسے آگے بڑھ کے ہٹ گئے تو وہ تیزی سے آئے تو توپ چلائے تو آنن فانن چند منٹوں میں آسانی کے ساتھ لڑائی جیت لی گئی. اور لڑائی میرے دوستوں صرف 90 منٹس، 1.5 گھنٹہ بس. اور لشکر کتنی ہے؟ لاکھوں کی ہے. 90 منٹس، 1.5 گھنٹہ. ہم جو تقریر سنا رہے ہیں اس سے بھی جیسے تھوڑا زیادہ. 90 منٹس میں پورا مار کا پسپا کر دیتے ہیں میرے دوستوں. اور بے تحاشا لوگ مرتے ہیں اور ایسے مرتے ہیں کہ عیسائی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. اور اس کے بعد دوڑ کر گئے تو پیچھے ان کے لیے ایک دریا انتظار کر رہا ہے جس کا نام ریور آف ڈنوب ہے نا، فیمس ریور ہے یورپ کے اندر، ریور آف ڈنوب. گئے تو لوئس بھی ادھر ڈوب کر مر گیا، بہت سارے لوگ ڈوب کر مر گئے ادھر. اور بڑی آسانی سے مسلمانوں نے آسٹریا جیت لیا. آسٹریا تک ہم گئے ہیں، ہے نا. لوگ آسٹریا جاتے ہیں، جا کر ادھر پڑھتے ہیں، لیکن افسوس نہیں معلوم کہ ہم لوگ نے ادھر حکومت کی ہے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ادھر مسلمان رہے. افسوس ہماری تاریخ ہم گما چکے ہیں میرے دوستو. اس کے بعد سلیمان القانونی بستی میں گئے اور باقاعدہ اذان دیے. اس بار عید الاضحیٰ کا موقع ہے، بکرے ذبح کرنا تھا، میدان میں کر لیا بہت کچھ، ہے نا.
یہ بہت کچھ ذبح کیے اور پھر گئے. عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور وہاں پر پھر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی گئی. بیلگریڈ میں تھے عید الفطر کے دن، اور اس کے بعد موہاچ آسٹریا میں ہے عید الاضحیٰ کے وقت. یہ بھی 1521 کا واقعہ ہے، اور بڑی آسانی سے سلیمان القانونی نے جیت لیا اور ان لوگوں کو پسپا کر دیا. میرے دوستو، سلیمان القانونی وہاں لڑ رہے تھے، باقاعدہ جیت رہے تھے، لیکن مجبور ہو گئے کہ واپس آئے. مجبور ہو گئے کہ واپس اپنی سلطنت کی طرف آئیں، واپس استنبول آئیں، واپس اب ایسٹ کی طرف لڑنے کے لیے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر ادھر صفویوں نے حملہ کر دیا. جیسے آپ تاریخ سنتے آ رہے ہیں، یہ صفوی، یہ عیسائی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیٹھ سے حملہ کریں، ان کے پیٹھ پر خنجر چھپائیں. یہ ہمیشہ کی کوشش ہوتی تھی. ہوا یہ کہ جب مسلمان ادھر لڑ رہے تھے، جیت گئے، تو یورپ کے لوگوں نے باقاعدہ صفویوں سے تعلقات قائم کیے. ان سے کہا کہ آپ لوگ ادھر معرکہ کریں تاکہ یہ واپس آ جائیں، ورنہ چلے جائے گا پورا رونتے ہوئے. ہو سکتا ہے اسپین میں داخل ہو جائے. ابھی مسلمانوں کو ہم نے بھگایا ہے، ہو سکتا ہے کہ سلیمان القانونی فرانس میں داخل ہو کے اسپین میں چلے جائے، آسانی ہے اس کے لیے. اس لیے انہوں نے حکم دیا، صفوی ادھر سے اب ٹوٹ پڑ رہے ہیں مسلمانوں پر، جتنے بھی سنی ان کے حکومت میں سب کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد یہ ظالموں نے اعلان کیا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے جسد مبارک کو نکال کر اس پر پیشاب کرنے والے ہیں. نعوذ باللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ کے بہت بڑے امام ہیں میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم دیا تھا، قرآن کے ماہر تھے، حدیث کے ماہر تھے، اور یہ ایسے عالم ہیں ان کے مذہب کو ساری دنیا نے مانا. عباسی تھے، اموی تھے، عثمانی تھے، سب حنفی مسلک کو مانتے تھے. اتنے بڑے عالم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جسد مبارک کو نکال کر اور اس پر پیشاب کریں گے، یہ اعلان کرنے والا باقاعدہ یہ صفوی تھا جس نے اعلان کیا. اب سارے جو ہے مسلمان پریشان ہو گئے، سنی پریشان ہو گئے، اور قتل عام ہو رہا ہے. یعنی زور اس پر دیا جاتا ہے کہ اے سلیمان قانونی، لشکر لے کر اس طرف آؤ، یہاں آؤ لشکر لے کر. اب کہاں جا رہے ہو؟ اب گھسو مت یورپ میں، بس اتنا کافی ہے. آسٹریا کافی ہے، اس کے بعد جرمنی میں داخل مت ہو، اس کے بعد فرانس میں داخل مت ہو، اس کے بعد دوسرے علاقوں میں داخل مت ہو، اب واپس آؤ. گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے دوستو. تو پیٹ سے انہوں نے خنجر ٹوپا تو سلیمان القانونی مجبور ہوئے کہ اپنا لشکر لے کے سیدھا داخل ہوئے. اس بار بہت غصے میں تھے. اب اس بات سیدھے داخل ہوئے. اس وقت بغداد صفویوں کے پاس تھا، کوفہ صفویوں کے پاس تھا، اور بصرہ یہ شیعہ صفویوں کے پاس تھا. پورے علاقے ان کے پاس تھے. تو سلیمان القانونی ایسے ہی لشکر واپس لے کر آئے اور پورے علاقے فتح کر دیے. اب کبھی بھی ان کو موقع نہیں دیا کہ امام ابو حنیفہ کے قبر کی طرف بھی آئیں، اور ایسا فیصلہ کن مارکا لڑا. صفویوں کی جو ہے دھچیاں اڑا دی، انہیں نیست و نابود کر دیا، بچے کچے رہ گئے. انہیں چھوڑ کر سلیمان القانونی اپنے کیپٹل واپس آ جاتے ہیں میرے دوست. یہ تھے میرے دوست سلیمان القانونی جنہوں نے بیلگراڈ کی لڑائی لڑی اور بیٹل آف موہاچ کے نام سے مضبوط لڑائی لڑی. یہ ایسا بیٹل ہے، آج بھی ہنگیری اور آسٹریا کے لوگ جب بھی کہیں پر بھی ہار جائیں تو کہتے ہیں اسولو من ہزیمتی موہاچ. کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہار ہم نے ہارا، موہاچ سے بدتر تھا. آپس میں کیا کہتے ہیں؟ موہاچ سے بدتر ہم نے ہارا. کوئی فٹ بال میں ہار گئے، کوئی کرکٹ میں ہار گئے، تو آپس میں ان کی زبان میں یہ محاورہ جاری ہے، یہ پروورب جاری ہے. کیا ہے؟ ہار جائے تو کہتے ہیں ایسا ہار موہاچ سے بدتر تھا، ایسا ہار موہاچ کے لڑائی سے بدتر تھا. ان کی زبان زد عام ہے میرے دوستو. یہ آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں. یہ سلیمان المیگنیفیسنٹ میرے دوستو بہت کام کی. اب یہ تھے میدان میں سلیمان قانونی. اب اس کے بعد آئیے ترقی کی طرف. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسجد الحرام میں بہت بڑا مینارہ بنایا، اور مینارے کا نام انہوں نے رکھا مینارہ سلیمانی. بہت بڑا مینارہ بنایا. اور سب سے پہلے آدمی جنہوں نے حرم کو ایکسپینڈ کیا خلافت عثمانیہ میں. خلافت عثمانیہ میں اس سے پہلے سب بزی تھے، اور ایک مدت تک خلافت عثمانیہ کے باہر تھا مکہ مدینہ. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حرم کو ایکسپینڈ کیا اور ایک بہت بڑا مینارہ بنایا، اس کا نام رکھا مینارہ سلیمانی. اور اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف گئے اور مسجد نبوی کو اور کشادہ کیا، اور مکہ مدینہ والوں پر یہ بے تحاشا مال صرف کرتے تھے. مکہ مدینہ کو بہت چاہتے تھے اور بے تحاشا مال صرف کرتے تھے. اور اس کے بعد بیت المقدس، مسجد الاقصی، وہاں پر گئے، وہاں پر بھی انہوں نے ایکسپینڈ کیا. یہ ایسے خلیفہ ہیں جو بیک وقت تینوں مسجد میں ایکسپینشن کا کام کیے، اسے پہلے کسی نے نہیں کیا. بیک وقت تینوں مسجد کا ایکسپینشن کام کیے اور مضبوط بنایا ان مسجدوں کو. اس کے بعد یہ پہلے آدمی ہیں میرے دوستوں جنہوں نے قانون لکھا، کانسٹیٹیوشن لکھا. اسی لیے انہیں القانونی کہا جاتا ہے. عثمانی کہنا چاہیے، لیکن ایسا بہترین قانون انہوں نے بنایا، لوگوں نے انہیں القانونی کے نام سے یاد کیا.
اور اسی وجہ سے کانگریس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کو چسپا کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے کانسٹیٹیوشن سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو لیا ہے، ان کے بنایا کردہ قانون سے یہ جو کانگریس کے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ سلیمان قانونی نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور کانسٹیٹیوشن کا بیس تھا میرے دوستو کتاب و سنت کو بیس کر کے انہوں نے بہت سارے آرٹیکلز لکھے، بہت سارے بنود لکھے اور حکومت چلانے کے پورے طور و طریقے بتائے۔ اور یہ ایسا کانسٹیٹیوشن تھا جسے یورپ لے کر استعمال کرتے اور کانگریس جسے آپ نے سنا وہ لے کے استعمال کرتے، اور جب بھی یہ کانسٹیٹیوشن پڑھتے تو یہ سمجھتے کہ واقعی بہت بڑا آدمی نے بنایا ہے، اسے غور کرتے ایک ایک آرٹیکل پر اور ایک ایک حکم پر غور کرتے اور سمجھ لیتے کہ بنانے والا واقعی بہت بڑا ذہین آدمی اور بہت دور تک اس کی پہنچ ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان کے چہرے کو ان کی عمارت میں آج بھی پسپا کر رکھا ہے میرے دوستو۔ اور اس کے بعد سلیمان القانونی وہ آدمی ہے جسے آپ نے سنا ساری دنیا کی مدد کرتے تھے، جہاں کہیں بھی ان کی مدد پہنچ سکتی تھی سب جگہ انہوں نے مدد کی، اور مرنے کے وقت انہیں معلوم ہوا کہ وینا اور ڈیپ وینا ایک علاقہ ہے، آپ جا کے دیکھیے میپ میں، وینا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پر پھر مسلمان گئے، محاصرہ کر لیے، اور اس لڑائی میں بھی سلیمان القانونی ہے، لیکن اس بار بیمار پڑ گئے، لڑائی چل رہی ہے بیمار پڑ گئے، مسلمان ہزار کوشش کر رہے ہیں لیکن قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لیتا، ہزار کوشش کر رہے ہیں فتح نہیں ہو رہی ہے، کر رہے ہیں فتح نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سلیمان القانونی بیمار پڑ جاتے ہیں، بستر میں ہے لیکن پھر بھی محاصرہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستوں کہا جاتا ہے کہ سلیمان القانونی بستر میں پڑھ کر یہ دعا کیے کہ اے اللہ یہ قلعہ فتح کر دے، اے اللہ یہ قلعہ فتح کر دے، میں اسی حالت میں مرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ قلعہ فتح ہونے کے بعد مروں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ایک قلعہ ہے، اللہ فتح کر دے۔ میرے دوستو جس دن انہوں نے دعا کیا دوسرے دن مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا، اور جب نعرے تکبیر بلند کی گئی، اذان دی گئی، اذان سننے کے بعد یہ عظیم شخصیت نے آنکھیں بند کی اور یہ کہتے رہے کہ اب میں مرتا ہوں چین و سکون کے ساتھ، اب میں مرتا ہوں چین و سکون کے ساتھ، یہ کہتے رہے، اور اس کے بعد وفات پا گئے میرے دوست، سلیمان القانونی وفات پا گئے۔ اب یہ جب وفات کے قریب آئے تو انہیں باقاعدہ استنبول لیا گیا، اور اس کے بعد میرے دوستوں جب انہوں نے مکہ مدینہ مسجد اقصی کو فتح ترمیمات کر لیا، ایکسپینشن کر لیا، تو یہ واپس استنبول میں ایک بہت بڑے انجینئر کو بلاتے ہیں جن کا نام سینان بادشاہ، بہت بڑے انجینئر کو بلاتے ہیں جن کا نام سینان بادشاہ، اور انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی مسجد بنائی جائے، بالکل آیا صوفیہ کے ڈھنگ میں ہو، ہے نا، اور بہت بڑی مسجد بنائی گئی۔ اور یہ مسجد کی خوبی یہ ہے کہ اس زمانے میں سپیکرز نہیں تھے، ٹینشن نہیں تھا کہ آواز آئے کان پھٹتا ہے، یہ مسئلے نہیں تھے، ہے نا، اس وقت انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ ممبر پر ٹھہر کر امام بات کرے تو تقریباً مسجد کے باہر، اور مسجد کتنی بڑی ہے، بہت بڑی مسجد ہے، کئی جو ہے سمجھیے کہ آپ گراؤنڈز میں مشتمل بہت بڑی مسجد ہے، تو مسجد میں داخل ہونے والا ان کی آواز سنتا تھا، مسجد کے سیڑھیوں میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے ممبر میں خطبہ دینے والے خطیب کی آواز سنتے تھے، اس ڈھنگ سے ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا گیا میرے دوست، آواز کے لیے سسٹمز بنائے گئے، اور بہت ہی عمدہ کاریگری ہے، عمدہ کاریگری آج بھی مسجد ہے، مسجد سلیمانی کے نام سے۔ اور میں یہ دور نہیں سمجھتا کہ ہم جو چائے پیتے ہیں چائے سلیمانی، ہو سکتا ہے کہ سلیمانی القانونی کی پیشکش ہو، مجھے اس کے تعلق سے تفصیل نہیں معلوم، موقع نہیں ملا، تو یہ ان کی فتوحات ہیں، یہ ان کی کارکردگیاں ہیں۔ اور اس کے بعد میرے دوستو وینا جب فتح ہوتا ہے اس کے بعد وفات پاتے ہیں، انہیں دفن کرنے کے لیے جب آئے تو یہ پہلیے سے وصیت کر چکے تھے کہ میں جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے ساتھ ایک صندوق ہے اسے بھی دفن کیا جائے، ایک بہت بڑا صندوق ہے اسے بھی دفن کر دیا جائے، یہ جنت کی ٹکٹ نہیں ہے، ایک صندوق کا حکم دیا کہ ساتھ اسے دفن کر دیا جائے، ہے نا، یہ بادشاہوں کا طریقہ تھا، جبکہ اسلامی قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے جو کوئی چیز ساتھ دفن نہیں کی گئی، اور یہ بادشاہوں نے اپنا طریقہ اختیار کر لیا تھا جو سمجھیے کہ شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ صندوق دفن کرنے کا حکم دیے تو اس وقت بہت بڑے سارے عثمانی سلطنت کے مفتی جن کا نام انور افندی تھا، وہ جب صندوق دیکھے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر مال و دولت ہو، اس کے اندر کوئی سونا چاندی ہو تو اس طریقے سے دفن کرنا بیکار ہے، نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے مال کو برباد نہیں کرنا چاہیے، غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، اسے خام و خواہ کیوں ایسے دفن کریں، ہے نا، کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو سب نے اتفاق کیا، تو جب صندوق کھولے میرے دوستو ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے، صندوق کے اندر خطوط ہیں، خطوط اٹھا کر پڑھتے ہیں تو خطوط میں سلیمان القانونی نے مختلف علماء سے جو فتوے لیے اسے ایسے ہی جمع کر کے رکھے ہیں۔ اس میں ایک فتویٰ ہے،
اس میں ایک فتوا ہے، فتوا یہ لیتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پیلس میں چونٹیاں زیادہ ہو گئی، میرے پیلس میں چونٹیاں زیادہ ہو گئی، بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں قسم کا تیل ہے اسے آپ پیلس میں لگا دیں تو چونٹیاں مر جائیں گی اور چونٹیوں کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ تو سلیمان القانونی فتوا پوچھتے ہیں اس طریقے سے چونٹیوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس طریقے سے چونٹیوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو مفتی نے فتوا دیا کہ اگر چونٹیاں زیادہ اذیت دیتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے مارنا جائز ہے، البتہ جلا کے مارنا جائز نہیں، صحیح فتوا دیا۔ تو ایسے فتوے میرے دوستوں صندوق میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ جب مفتی نے ان فتووں کو پڑھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ کتنا عظیم آدمی ہے، کتنا عظیم آدمی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور حجت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے جو بھی کیا فتوے کی بنیاد پر کیا، میں نے جو بھی کیا عالم اسلامیہ علماء سے فتویٰ پوچھا ہے، علماء کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوں، کتاب و سنت کے راستے پر چل رہا ہوں، میں نے جو بھی کیا فتوے کے بعد کیا ہے رب دیکھ لے۔ تو یہ جب فتوے پڑے افندی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے کہا کہ انقذت نفسک یا سلیمان، اے سلیمان تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم کو پھنسا دیا ہے نا، تو نے ہم سے فتوے پوچھے، علماء سے فتوے پوچھے، علماء نے فتوے دے دیے، اب تو نے اپنے آپ کو بچا لیا، اب علماء نے جو فتوے دیے ہیں ان کا ماجرا کیا، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ معاملی مرتبہ نہیں ہے، معاملی کام نہیں ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرے دوستو۔ تو اس طریقے سے سلیمان القانونی اتنی بڑی ہستی، جیسے میں بتا رہا تھا میرے دوستو، بہت ساری تفصیلیں، بہت سارے کارنامے بتاتے جائیں تو بتاتے جائیں، میں نے مختصر آپ کے سامنے ان کی زندگی پیش کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے سلیمان القانونی ایک بہت بڑے آدمی ہیں جنہیں آج بھی یورپ مانتی ہے، آج بھی ان کے تعلق سے یورپ میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا آج بھی اسے پڑھایا جاتا ہے، اور انہوں نے جو ترقیات کی اس پر آج بھی غور کی جاتی ہے، لیکن افسوس ہم مسلمان انہیں نہیں جانتے، ہم نے کسی اور کو ہیرو بنا لیا، کسی تیسرے کو ہیرو بنا لیا، اصل میں انہیں ہیرو بنانا چاہیے۔ اور میرے دوستو ان کے تعلق سے آپ سنیں تو صرف سنتے رہنا نہیں ہے نا، ان کے تعلق سے آپ سنیں تو سب سے پہلے ان کے لیے دعا کیجیے، ہے نا، سلیمان القانونی کے اللہ تعالیٰ قبر کو منور کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ایسی عظیم ہستیوں کو یاد رکھیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا، ہم لوگوں کے لیے کیا، اگر یہ لوگ نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے؟ مجھے اس کا قول یاد آتا ہے جو معتمد بن عباد نے دیا، معتمد عباد آپ نے سنا اندلس میں، اسے جب لوگوں نے کہا کہ آپ یوسف بن تاشفین کو مت بلاؤ تو معتمد بن عباد نے کہا کہ لوگوں مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ ہم یوسف بن تاشفین کو نہیں بلائیں تو ہم یہاں اندلس کے اندر سوروں کو چراتے پھریں گے، میں تو نہیں لیکن میری آل و اولاد سوروں کو چراتے پھرے گی اور سب اپنے گلوں میں صلیب لٹکائے ہوں گے اور جب بھی پریشانی آئے تو صلیب بنائیں گے، یہ ہوگا حالت اگر یوسف بن تاشفین کو نہیں بلائے۔ تو وہی قول یاد آ رہا ہے میرے دوستو، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ کسی مندر کی گھنٹی بچا رہے ہوتے، یا پھر کسی سور کو چرا رہے ہوتے، یا پھر ماتھے میں صلیب ڈال رہے ہوتے، مسجد کی طرف نہیں بتوں کے سامنے سجدہ کرتے۔ میرے دوستو ان لوگوں نے ہمارے سروں کو باقی رکھا، ہمارے عقیدے کو باقی رکھا، ہمارے توحید کو باقی رکھا۔ بہرحال ان لوگوں کی زندگیاں بہت باعظمت اور باوقار زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کو بار بار پڑھنے چاہیے، یاد دلانا چاہیے۔ اسی سے ان کی بات ختم ہوتی ہے۔ یہ جو رجب طیب اردوغان آپ نے سنا ہے نا، یہ ایسا آدمی ہے جو تاریخ کو بہت پڑھا ہے، ہسٹری پر ماہر ہے۔ اسے ایک مرتبہ کیوبا میں بلایا گیا، انہیں کیوبا میں بلایا۔ کیوبا جانتے ہیں آپ، امریکہ کے پاس ایک بستی ہے، آئی لینڈ سے کیوبا کہا جاتا ہے، وہاں انہیں باقاعدہ بلایا گیا اور وہاں پر جا کر انہیں بات کرنے کا موقع دیا۔ تو 10 منٹ موقع دیا گیا بات کرنے کا، پھر 15 منٹ بات کرنے کا موقع دیا گیا، اور اس بات چیت میں انہوں نے کیوبا کے لوگوں سے کہا کہ اے کیوبا والو جان رکھو کہ اس بستی میں سب سے پہلا داخل ہونے والا کولمبس نہیں، اس امریکہ کو دریافت کرنے والا، امریکہ کو ڈسکور کرنے والا کولمبس نہیں۔ یہ اچھی طریقے سے جان لو کہ کولمبس آنے سے 300 سال پہلے ہم نے یہاں اپنی بستیاں بنا لی، مسجدیں بنا لی، باقاعدہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تاریخی دھوکہ ہے نا۔ ہم بچپن میں کیا پڑھتے ہیں؟ کرسٹوفر کولمبس ہے جس نے امریکہ فتح کیا، یہ کشتی میں گیا، اتنے دن گیا، اتنے لوگ مر گئے، اور اس کے بعد بستی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے لکڑیاں دیکھی اور اس کے بعد بستی میں داخل ہوا۔ یہ قصہ سنایا جاتا ہے اور ساری دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس ہے وہ جس نے امریکہ دریافت کیا، لیکن یہ سفید جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ سفید کھینچے، آپ کتنا کھینچنا ہے کھینچ کے، اس کے بعد بولے جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان ادھر 300 سال پہلے ادھر حکومت کر رہے ہیں۔
مسلمان باقاعدہ ادھر ہیں، اور اس کے بعد یہ کالے غلام کہاں سے، وائٹ اینڈ بلیک کا مسئلہ کیسے پیش آیا، اس کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کو کیسے مارا گیا، یہ تمام تفصیل سننے کے لیے کل وقت پر حاضر ہو جائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.